لاہور قلندرز کی جیت کے دو ہافز تھے. ایک تو پہلا ہاف تھا بال کے ساتھ اور فیلڈ میں جو کہ ایک ہارر سٹوری تھی, اور ایک دوسرا ہاف تھا جو کہ ڈریم رن تھا رن چیز میں. سو پہلے ہاف میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ چیزیں بے قابو ہو گئی ہیں, ہاتھ سے نکل گئی ہیں, اس لیے کہ رنز دیے جا رہے تھے, بال ادھر ادھر ہوئے. اس کے بعد جو فیلڈنگ تھی وہ بھی ایک طرح سے ورلڈ کلاس ایفرٹ تھا, اتنے کیچز چھوڑے اور سیدھے سیدھے کیچ, مشکل کیچ نہیں چھوڑے. پھر اس کے بعد نو بال پہ ایکسٹرا جو آپ کو جو فری بھی ملی اس پہ 2 چھکے اور 1 چوکا لگا. تو ایک طرح سے مجھے ایسے لگا کہ یہاں سے یہ اٹھیں گے کیسے, یہ باہر کیسے آئیں گے, کیونکہ وہ جو وقفہ تھا 10 منٹ کا اس میں یہ سارے جو ایک نیگیٹیوٹی تھی وہ اپنے سسٹم سے نکالنی تھی. خیر اس کے بعد جو ہوا وہ بھی ایک میجیکل ٹچ تھا, وہ بھی ایک میریکل سے کم نہیں تھا, کیونکہ اتنی سٹرونگ بیٹنگ پرفارمنس دیکھنے کو ملی کہ جیسے کہ پہلا ہاف سے یہ امپیکٹ ہی نہیں ان پہ ہوا, نہ ان کی سائیکی پہ نہ مائنڈ پہ. بالکل 2 مختلف طرح کی ٹیمز ہمیں دکھیں, اور یہ بہت بڑی وجہ ہے. اسی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی جیت ہے, کیونکہ ایک طرح سے ڈیڈ اینڈ بیریڈ تھے ہاف ٹائم میں, اور اس کے بعد جو اٹھے ہیں اس میں عبداللہ شفیق کی ایک کڑاکے دار اننگز تھی. دیکھیں اس میں پوٹینشیل تو ہمیشہ سے ہے عبداللہ شفیق میں, مگر کنسسٹنسی ایٹ ٹائمز مسنگ رہتی ہے. پھر ٹیکنیک کے بھی 1-2 ایشوز ہو جاتے ہیں ان کو, اور جب لو سکورز کرتے ہیں تو بہت سارے لو سکورز کرتے ہیں, تو پھر ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کب یہ بڑی اننگز کھیلیں گے. مگر یہ جو اننگز ہے یہ ایک گریٹ ریفرنس پوائنٹ بنے گا ان کے T20 کریئر میں, کیونکہ اس میں سب کچھ دکھا. انرجی تھی, سچویشن کو ریڈ کرنے کی اہلیت بہت زبردست تھی, پریرا کے ساتھ پارٹنرشپ تھی. وہاں پہ اگر یہ آؤٹ ہو جاتے یا ان کے ساتھی آؤٹ ہو جاتے تو پریشر پڑ جانا تھا, کیونکہ آلموسٹ 10 این اوور کرنا تھا, آسان کام نہیں ہوتا چاہے جیسی مرضی کنڈیشنز, اور یہ تو اچھی بولنگ فرینڈلی کنڈیشنز تھی. اس کے بعد جو ہے وہ سنگل بھی لیے انہوں نے, 2 رنز بھی لیے, چوکے بھی لگائے, چھکے بھی لگائے. یہ سیزن میں بہت عمدہ چھکے لگائے انہوں نے, 15 چھکے لگائے انہوں نے اس PSL میں. سو پتہ یہی چلتا ہے کہ جب کھیلتے ہیں خوب کھیلتے ہیں, اور فنڈامنٹلز اگر آپ کے اسٹرانگ ہوں گے تو پھر آپ T20 میں بھی ایک سٹار بن سکیں گے. بٹ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ایک مرحلہ تھا اور ایک ایسا مقام اس 65 رن کی اننگز کے بعد ان کو ملے گا. ذہنی طور پہ خاص طور پہ ایک سکون آئے گا, اور لوگوں کے ذہنوں پہ دھاک ایک بندے گی عبداللہ شفیق کی, کیونکہ خوبصورت کھیلتے ہیں, ٹائمنگ بہت اچھی تھی, رسٹ ورک لاجواب تھا. اور جو نبی کو جس طرح سے انہوں نے لانگ آف پہ چھکا مارا ایک فلیٹ بال کے اوپر, اور ایسے لگا کہ جیسے ٹائم کیا سنگل کے لیے, وہ ایک سب سے بہترین شاٹ تھی. فخر زمان تو کھیلتے ہیں جب تو خوب کھیلتے ہیں, اور جب بھی یہ 50 کرتے ہیں قلندرز کے لیے تو 75% پھر جیتنے کے آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں قلندرز کے. آج بھی بہت اچھی بیٹنگ کی, اس لیے کہ جس انداز سے یہ اٹیک کرتے ہیں اس سے ایک دھاک بیٹھ جاتی ہے اپوزیشن پہ, اور پھر یہ سنبھلنے بھی نہیں دیتے ہیں. یہ اس وجہ سے ان کی اننگز بھی بڑی امپورٹنٹ تھی. 2 سری لنکنز نے, راجا پکسے نے, اور جیسے میں نے کہا پریرا, انہوں نے بہت زیادہ تحمل مزاجی بھی دکھائی, عقل سے بھی کھیلے, اور اینڈ میں میچ بھی جتایا. ان کی 30 رن پریرا نے کیے, بڑے کرٹیکل مومنٹ پہ وہ کیے. سو اب ان کا مقابلہ جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ سے. یونائٹڈ تھوڑے سے ریسٹڈ ہیں, پچھلے میچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پنڈی کے میچ کے بعد تھوڑے سے تھکے ہوئے تھے. سو ریسٹڈ باڈیز ورسز ایک ایسی ٹیم جس نے کہ ایک میراکولس اسکیپ ہوا ہے, ان کا مقابلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوانٹیج اب لاہور قلندرز کے پاس زیادہ ہے, کیونکہ ایک تو لاہور میں اسلام آباد یونائٹڈ کچھ خاص اچھا کھیلے نہیں ہیں, دوسرا فلو جو ہے, ردم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے T20 میں. حالانکہ یہ بیک ٹو بیک میچز ہیں, مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے بیٹنگ, اور یہ جو ریپلیسمنٹس 2 سری لنکنز کی آئی ہیں, اس سے زیادہ ایک اچھی ٹیم بن کے سامنے مجھے لگ رہی ہے لاہور قلندرز کی بیٹنگ کے ساتھ. تو اسلام آباد یونائٹڈ کو بہت محنت کی ضرورت ہے, حالانکہ ان کی بھی بہت اچھی ٹیم ہے, مگر مقابلہ بڑا کانٹے دار ہوگا, اور اس جیت کے بعد بڑا حوصلہ ملے گا قلندرز کو. قلندرز کے 12th مین بھی بہت تعداد میں آئیں گے, یعنی کہ کراؤڈز آج بھی ٹھیک ٹھاک تعداد میں آئے تھے, اور بہت خوش ہوں گے, کیونکہ ہاف ٹائم پہ تو کچھ وہ گلے شکوے کر رہے تھے اوپنلی, اس کے بعد جو ہے ایک دم سے ٹیبلز ٹرن ہوئی. اور یہی قلندرز کے پاس ایک ابیلٹی ہے. خاص بات یہی ہے کہ اگینسٹ دا رن آف فلو, اگینسٹ دا رن آف پلے, یہ آپ کو حیران کن پرفارمنس کر کے دکھاتے ہیں. اور جو بیٹنگ کر گئے ہیں اس فیلڈنگ اور یا لیک آف فیلڈنگ کا جو ہم نے ایک مظاہرہ دیکھا, بہت بڑی یہ پرفارمنس, بہت بڑی یہ جیت.